الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ درود پاک کی کثرت کرنے کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے دعاؤں کا محافظ ہے، تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے رب کی رضا حاصل کرنے کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مسلمان ایک یہودی کا پڑوسی تھا اور اس کی ایک عادت یہ تھی کہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ ادا کرتا تھا کہ بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ وہ مسلمان جس بھی شخص سے ملتا، ملاقات کرتا، اسے پورے یقین کے ساتھ اپنا یہ جملہ سنایا کرتا تھا۔ تو اس کا وہ یہودی پڑوسی اس کے اس جملے سے بڑا خفا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مسلمان کا جو درود پاک پر اتنا اعتقاد ہے اور یقین ہے، اس یقین کو ختم کیا جائے اور مسلمان سے درود پاک پڑھنے کی عادت ختم کروائی جائے۔ اس یہودی نے ایک سازش تیار کی۔ وہ ایک سنار کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تم مجھے ایک ایسی انگوٹھی تیار کر دو اور ایسی ڈیزائن کی انگوٹھی تیار کر دو کہ جو کسی نے تیار نہ کی ہو۔ تو سنار نے اسے وہ انگوٹھی بنا دی۔ تو وہ یہودی انگوٹھی لے کر اس اپنے مسلمان پڑوسی کے پاس گیا اور اسے کہا، بھائی میں سفر پر جا رہا ہوں اور میری بڑی ہی قیمتی امانت میں آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ تو مسلمان نے کہا کہ بے شک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ آپ اطمینان کے ساتھ سفر پر جائیے، آپ کی امانت محفوظ رہے گی۔ تو یہودی نے دل ہی دل میں سوچا کہ ان قریب تم اپنا یہ دعوت جو ہے، تم اس کو دعوت کو بیان کرنا چھوڑ دو گے، اس جملے کو ادا کرنا چھوڑ دو گے۔ اچھا، یہودی نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ اس مسلمان نے وہ جو انگوٹھی یہودی نے اس کو دی تھی، وہ انگوٹھی کس جگہ محفوظ کی ہے، کس الماری میں رکھی ہے۔ تو جب یہودی چلا گیا تو رات کو وہ یہودی اس مسلمان کے گھر پھلانگ کر گھر میں چلا گیا اور اس دراز سے انگوٹھی اس نے نکال لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ صبح اس نے یوں کیا کہ دریا کے کنارے چلا گیا، ایک کشتی پر بیٹھا اور عین دریا کے درمیان میں جا کر وہ انگوٹھی اس نے دریا میں گرا دی اور دل میں خوش ہو گیا کہ اب جب میں جاؤں گا اور اس مسلمان سے اپنے انگوٹھی کا تقاضا کروں گا، جب وہ انگوٹھی مجھے نہیں دے پائے گا تو یقیناً اس کا درود پاک سے اعتماد اٹھ جائے گا، یقین اٹھ جائے گا اور وہ لوگوں کو کے سامنے یہ جملہ بیان کرنا چھوڑ دے گا کہ بے شک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ لیکن اس یہودی کو معلوم نہیں تھا کہ درود پاک کتنی بڑی طاقت ہے، اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے۔ تو یہودی وہ انگوٹھی دریا میں گرا کر روانہ ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد اس مسلمان پڑوسی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ بھائی میں سفر سے واپس آ گیا ہوں، لاؤ میری امانت مجھے واپس کرو۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ بھائی آپ سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے، ابھی آپ بیٹھیں، آپ آرام کریں، میں آج ہی الحمدللہ شکار پر گیا تھا اور ایک بہت بڑی مچھلی میرے ہاتھ آئی ہے۔ بے شک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ تو درود پاک کی برکت سے شکار کیا اور شکار میں ایک بڑی مچھلی ہاتھ آئی ہے، میں مچھلی تیار کراتا ہوں، آپ کھا کر جائیے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا اور ابھی یہ دونوں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے کہ اندر کچن سے اس مسلمان شخص کی بیوی کے چیخنے کی آواز آئی۔ تو وہ مسلمان اندر کچن میں چلا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی انگوٹھی جو مسلمان کو یہودی نے دی تھی اور مسلمان نے دراز میں رکھی تھی، وہی انگوٹھی اس مچھلی کی پیٹ میں محفوظ ہے، اس مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہو رہی ہے۔ مسلمان بڑا حیران ہوا، سیم کی سیم وہی انگوٹھی، اور فوراً دوڑا اس دراز کی طرف کہ جس دراز میں اس نے انگوٹھی رکھی تھی، لیکن وہاں تو انگوٹھی موجود نہیں تھی۔ خیر اس نے مچھلی کے پیٹ سے لی ہوئی انگوٹھی لی اور اس شخص کے پاس، اس یہودی کے پاس آیا اور اسے کہا یہ لیجیے جی آپ کی امانت۔ تو جب یہودی نے دیکھا کہ وہی انگوٹھی اس مسلمان کے پاس موجود ہے تو اس کا چہرے کا رنگ لال پیلا ہونا شروع ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں
اور حیران ہوا کہ یہ انگوٹھی، اس نے کہا کہ یہ انگوٹھی آپ کو کیسے ملی؟ تو اس نے کہا، اس مسلمان نے کہا، اس عاشق درود نے کہا کہ جہاں رکھی تھی وہاں تو نہیں ملی، لیکن مچھلی کے پیٹ سے ملی ہے۔ بات تو ساری سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہی، لیکن الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم نے مجھے بڑی آزمائش اور مصیبت سے بچا لیا اور آپ کو آپ کی امانت مل گئی۔ بے شک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس یہودی نے یہ دوبارہ جملہ سنا تو زار و قطار رونے لگا اور رونے کے بعد اس مسلمان شخص کو کہا کہ بھئی مجھے غسل کی جگہ دے دو، مجھے غسل کی جگہ بتا دو، میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ غسل کر کے آیا اور مسلمان سے کہنے لگا کہ مجھے تم اپنا کلمہ پڑھا دو۔ مسلمان نے اسے کلمہ پڑھایا اور پھر اس سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح، تم روئے جا رہے اور تم یہودی تھے مسلمان ہو گئے، بات کیا ہے؟ تو اس نے سارا ماجرا تفصیلاً سنا دیا۔ یہ سن کر مسلمان بھی رونے لگا اور کہنے لگا کہ بے شک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے کہ درود پاک پریشانیوں، دکھ اور مصیبتوں کو لے جاتا، رزق بڑھاتا اور حاجتیں پوری کرتا ہے۔ درود پاک کی برکت یہ گناہوں کو دور کرتا ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، یہ تکالیف کو دور کرتا ہے، یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے، یہ حاجات کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے کہ جن پر کوئی بھی گردش آئی، وہ پریشانی کا شکار ہوئے، کسی بڑی تنگ دستی میں مبتلا ہوئے یا کسی بڑی آزمائش کا شکار ہوئے۔ جب انہوں نے اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کی تو اللہ کریم نے انہیں ان مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ کریم نے درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ اے عاشقان رسول، اگر آپ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، دکھ اور مسائل نے آپ کو ہر طرح سے گھیر لیا ہے اور مسائل حل نہیں ہو رہے، تو درود پاک کی کثرت یقین کامل کے ساتھ شروع کر دیجیے۔ یقیناً رب کریم کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور اس کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور کوئی بڑے سے بڑی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو یقین کامل کے ساتھ 100,000 مرتبہ درود پاک خشوع و خضوع کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ مصلی پر، جائے نماز پر بیٹھ کر، کسی پاک جگہ پر بیٹھ کر پڑھا جائے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے وہ بے توجہی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری حاجت پوری نہیں ہو رہی، ہمارے معاملات حل نہیں ہو رہے، ہماری روحانیت ترقی نہیں کر رہی، ہمارے جو ہے نا وہ معاملات ہو ہی نہیں حل رہے، تو ہم کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ وہ اہتمام بھی تو نہیں کرتے، نہ خشوع و خضوع ہوتا ہے، نہ ہی کوئی ذوق و شوق ہوتا ہے، نہ ہی وظیفہ پڑھتے ہوئے دل و دماغ حاضر ہوتا ہے، بے دھیانی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ، پھر یقینی کامل بھی نہیں رکھتے، اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں کیا کریں، جب بھی کوئی ورد وظیفہ پڑھے تو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ تو 100,000 مرتبہ یہ مجرب وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ کئیوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، الحمدللہ کئیوں کی حاجات پوری ہوئی ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیوز میں انشاءاللہ بیان کروں گا ان عاشقان رسول کی بہاریں کہ جنہوں نے 100,000 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اللہ کریم نے اس کی برکت سے ان کی پریشانیاں دور فرمائی اور ان کی حاجات کو پورا فرمایا۔ تو درود پاک کی کثرت یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، یہ حاجات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونے کا ذریعہ ہے، یہ اولیاء کرام کی جماعت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص غلاموں میں شامل ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو آج سے یہ ذہن بنائیے کہ ہم کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں گے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول اس کو سنیں گے، درود پاک کی کثرت کریں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے ختم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.